أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. آج کے درس کا آغاز سورہ تکویر سے کیا جا رہا. یہ سورہ مبارکہ 29 آیتوں پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے. اس سے پہلی جو سورت ہم نے پڑھی تھی سورہ انفطار، اور یہ سورہ مبارکہ تقریباً ان کے مضامین ایک جیسے ہیں. اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان فرمایا ہے. جس وقت یہ نظام، یہ کائنات، یہ سارے اجرام فلکیہ، چاند، سورج، ستارے، سیارے، جتنے بھی کہکشائیں، گلیکسیز ہیں، یہ سب تباہ و برباد ہو جائے. جو بڑے بڑے سیارے، ستارے جو اس دنیا سے بھی کہیں زیادہ بڑے بڑے ہیں، ان سب کو بھی بے نور کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. ایک عجیب، خوفناک، ہولناک منظر ہوگا. اللہ جل شانہ نے اس منظر کو ان صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے. اس لیے یہ صورتیں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ صورتیں قیامت کے ہولناک منظر کو ہمارے سامنے رکھتی. بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من شاء ان ينظر الساعة رأي عین، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے منظر کو اس دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، قیامت کے ہولناک مناظر کو اس دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار کو پڑھ لیا کرے. اس کو جو ہے ترجمے کے ساتھ دیکھ کر، غور کر کے ان صورتوں کو پڑھ لے تو قیامت کا ہولناک منظر اس کے سامنے آ جائے گا کہ کس قدر افراتفری کا، بربادی اور تباہی کا عالم ہوگا. اس کا شاید ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. کسی جگہ زلزلہ آتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے. 2005 میں پاکستان کے علاقوں میں زلزلہ آیا. کس طرح لاکھوں جو ہے نا گھر جو ہے کھنڈر بن گئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. کس قدر تباہی، بربادی کا منظر تھا. وہ شاید آخرت کی بربادی، تباہی کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا. اس وقت کی تباہی اور بربادی جو ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ کچھ ایسی چیز نہیں رہے گی جو سالم اور محفوظ ہوگی. اس لیے جو آخرت کے ہولناک مناظر کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان سورت کا، سورہ تکویر کا مطالعہ کر لے، سورہ انفطار کو پڑھ لے. اللہ جل شانہ نے ان صورتوں کے اندر وہ مناظر، وہ احوال بیان فرمائے. بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ پر تو بڑھاپا طاری ہو گیا، بال آپ کے سفید ہونے لگے، بڑھاپا آ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ تکویر اور انفطار نے بوڑھا کر دیا. سورہ تکویر اور انفطار نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس کے اندر اللہ آخرت کا ہولناک منظر بیان کرتا کہ جس کو یہ فکر لاحق ہو جائے، آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، آخرت کا غم لاحق ہو جائے، تو بڑھاپا اس پر جلد طاری ہو جاتا ہے. دنیا میں اطباء اور ماہرین بھی یہی کہتے ہیں، جو غم کے شکار لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعتوں پر بڑھاپا اور سستی، کسل مندی جلدی نمودار ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اکثر و بیشتر خوش رہتے ہیں، خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں.
جو غمزدہ رہے، دنیا کی فکروں میں الجھے ہوئے رہے، دنیا کے غموں میں جو ہے بسے ہوئے رہے، بڑھاپا جلد ان کی جو ہے نا بالوں پر، ان کی داڑھیوں پر آ جاتا ہے اور جلد سے بیشتر ان کے بال سفید ہونے لگتے. تو یہ صورتیں ہیں جو ہمیں آخرت کا یاد دلاتی. اور روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ اکثر ذکر حازم لذات الموت، کہ لذتوں اور خواہشات کو توڑنے والی موت کو، یعنی آخرت کے مراحل کو تم کثرت سے یاد کرو. کہ دنیا میں جو ہم 24 گھنٹہ لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا ہی کی فکر ہمارے دل دماغ اور ہمارے حواس پر سوار ہے، آخرت کے فکر سے تھوڑا سا اس کے اندر کمی واقع ہوگی. بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام یہ فرمایا کرتے، آدمی رات کو سوتے وقت تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، ذرا وقت اپنے آپ کو الگ کر کے خلوت و تنہائی میں آخرت کے ان مراحل کو جو مرنے کے بعد سے ہی شروع ہوں گے ان کو ذرا سوچ لیا کرے. بلکہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ممات فقط قامت قیامت ہو، کہ جو مر گیا تو بس اس کی قیامت قائم ہو گئی. اب وہ اس دن کا انتظار کرے سو کرے وہ الگ چیز ہے، لیکن مرنے کے ساتھ ہی ہمارا سلسلہ شروع ہو جاتا. یہ مناظر مراحل آدمی اگر یاد کرتا رہے تو دنیا اور دنیا کی چیزیں اتنی آدمی کے حواس پر سوار نہیں ہوتی کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے. جیسے اللہ بچائے آج ہم اور آپ کا حال ہے. دنیا میں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ 60-70 برس کی ہماری زندگی ہوگی. یہ سوچ کر بڑے بڑے مضبوط محلات، عالیشان مکانات، بنگلے اور کار کوٹھیاں، بنگلے اور کاروبار اور فیکٹریوں میں ایسے لگے ہوئے جیسے لگتا ہے کہ ہم صدیوں زندہ رہیں گے اور دنیا ہی اصل ہماری زندگی ہوگی اور یہاں سے ہم نے کبھی جانا ہی نہیں، کبھی مرنا ہی نہیں. ہماری حالتیں تو یہی بات بیان کر رہی ہوتی. اس لیے ان صورتوں کو آدمی یاد کرے، ان کے تراجم کو یاد کرے، پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان میں غور و فکر کی کوشش کرے. اللہ جل شانہ آخرت کی فکر نصیب فرمائے. جس کو یہ فکر نصیب ہو جاتی ہے اس کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے، شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں شریعت پر، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، بڑی مشکلات ہیں، کیا کریں، معاشرہ ہے، رسمیں ہیں، کلچر ہے، ہمارے جو ہے نا تہذیب ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دین پر چلنے کو مشکل بنا کر یا دکھا کر پیش کر رہی ہوتی. لیکن جب آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے تو پھر یہ سب چیزیں سہل اور آسان ہو جاتی ہیں. جو یہ جانتا ہے کہ آخرت میں پکڑ ہے، آخرت میں سزا ہے، تو گناہ اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا آگ میں کودنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا. تو یہ صورتیں ہیں اللہ جل شانہ بکثرت اسی لیے ہی بیان فرما رہے. دیکھیں سورہ انفطار کے اندر بھی یہی مضمون تھا، سورہ انشقاق کے اندر بھی یہی مضمون گزرا، اب اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہی مضمون ہے. اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. کورا تکویر کا معنی آتا فولڈ کر لینا، لپیٹ دینا. جس طرح ہم صفحات کو لپیٹتے ہیں، کسی چیز کو فولڈ کر دیتے ہیں، تہ بتہ کر دیتے ہیں، ایسے ہی سورج کو تہ کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. مطلب یہ کہ اس کی روشنی، اس کی تپش، اس کی حدت سب ختم کر دی جائے گی. اب یہ یا تو اس طرح ہوگا کہ اللہ اس کو بے نور کر دیں گے، یا یہ ہوگا کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور جہنم کا ہی اس کو ایک حصہ بنا دیا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بے نور کر دیا جانا، حالانکہ اس کی حدت، اس کی شدت کتنی زیادہ ہے کہ ہماری پوری یوں کہہ لیں کہ اس دنیا کا مرکز یہ سورج، اس لیے ہمارے یہاں چلنے والے نظام کو نظام شمسی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہماری اس کائنات کا، ہماری اس دنیا کا مرکز یہی ہے. اتنا بڑا یہ ستارہ ہے. ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس زمین سے یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. یہ سورج دیکھنے میں چھوٹا سا ایک ٹکیا نظر آتا ہے، زمین کے مقابلے میں بہت چھوٹا دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور اس کی روشنی، اس کی دوری ہماری زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے. 15 کروڑ کلومیٹر دوری کی مسافت یہ
صرف 9 سیکنڈ کے اندر، 8 سے 9 سیکنڈ کے اندر یہ دوری کو سمیٹ لیتا ہے، اور اس کی کرنیں صرف 8 سے 9 سیکنڈ میں زمین سے ٹکرا جاتی ہیں۔ وہ ہے کہ ان چند سیکنڈوں کے اندر وہ 1500 کلومیٹر کی مسافت طے کر لیتی۔ شاید ہمیں سالوں لگ جائیں اس کے لیے، لیکن وہ چند سیکنڈ میں اتنا بڑا اللہ نے اس کا اس سورج کو، اس ستارے کو بنایا۔ جتنے بھی اجرام فلکیہ ہیں وہ سب اسی سے روشنی والے، زمین کے اندر روشنی ہے تو اسی سے، چاند کے اندر روشنی ہے تو اسی سے، جتنے ستارے ہیں ان سب کی روشنیاں بھی تقریباً سورج ہی کی روشنیوں سے محفوظ ہے، ورنہ اس زمین سے، اس سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے موجود ہیں۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ نے ایک ستارے کا ذکر فرمایا، شعراء، انہ هو رب الشعراء، کہ یہ جو اللہ ہے وہ شعراء ستارے کا بھی رب ہے، اور شعراء ستارے کے بارے میں آیا کہ یہ اس سورج سے بھی 20,000 گنا زیادہ بڑا ہے، 20,000 گنا زیادہ بڑا اس سورج سے بھی، جبکہ خود یہ سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا۔ کتنی وسعتوں والی یہ فضا ہے، اس کا ہم تصور اور سوچ نہیں سکتے۔ سائنس اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے، لیکن فضاؤں کا ان کی وسعتوں کا آج بھی یہ احاطہ نہیں کر سکا۔ اللہ جل شانہ کل اس قیامت کے والے دن اس سورج کو بھی لپیٹ دیں گے، اس کو بے نور کر دیا جائے گا، یعنی اس نظام کو ہی لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کو لپیٹنے کا مطلب پورے نظام کو لپیٹ دینا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ان ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ ان کو انقدر کا معنی آتا میلا ہو جانا، جس طرح اگر کپڑا میلا ہو جائے تو اپنا حسن، اپنی شائننگ کھو دیتا ہے، ایسے ہی ستاروں میں میل لگ جائے گا، مطلب ان کی روشنی اور ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جس طرح روئی کے گالے ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن یہ اونچے اونچے پہاڑ، مضبوط پہاڑ ہمیں ہواؤں میں اس طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح روئی کو دھنتے ہوئے روئی کے گالے دھن رہے ہوتے، اتنے مضبوط پہاڑ لگ رہے ہوتے۔ انسان اگر ان کو کھودنا بھی چاہے تو وہ نہ کر سکے۔ بڑی بڑی اونچی چٹان جو ہے، اونچی جو ہے نا چوٹیوں والے پہاڑ، جس کو سر کرنا بس اوقات انسان کے لیے مشکل، لیکن کل قیامت میں ان کا بھی حال ایسا ہی ہوگا جیسا کہ روئی کے گالے۔ وہی تمر مر السحاب، قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے یہ الفاظ استعمال کی، تحسبها جامدۃ وہی تمر مر السحاب، تم پہاڑوں کو بڑا جمع ہوا سمجھتے ہو، ان پہاڑوں کو تم سمجھتے ہو کہ زمین پر بہت زیادہ پیوست ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا جلا نہیں سکتی، لیکن کل قیامت میں تم انہیں دیکھو کہ جس طرح بادلوں کی بدلیاں اور ٹکڑے اڑ رہے ہوتے ہیں، تمر مر السحاب، یہ بھی کل روئی کے گالوں کے مانند اڑ رہے ہوں گے، کوئی ان کا مستقر اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا۔ ایک بڑا سا پتھر اور چٹان اگر کسی عمارت پر گر جائے تو پوری عمارت جو ہے نا زمین بوس ہو جاتی، تو بڑے بڑے جب پہاڑ اڑیں گے اور وہ عمارتوں پر، اس زمین پر پڑیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اللہ ہی اس دن کے اندر ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار عشرہ کی جمع ہے، عربی زبان میں اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، قریب الولادہ ہو۔ ایسی اونٹنی عربوں کے یہاں سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا ہے، سب سے قیمتی ترین مال وہ اونٹنی جس میں ابھی ولادت بھی قریب، دودھ بھی آنے کے امکانات، یعنی نسل بھی الگ بڑھ رہی ہے اور وہ دودھ بھی اس سے ملنے کے امکانات، سب سے قیمتی ترین مال اس کو کہا جاتا۔ اللہ اس دن کا منظر بیان فرما رہے کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب تم دیکھو گے کہ 10 ماہ کی اونٹنیاں، گھابن اونٹنیاں بیکار پڑی ہوئی ہے اور کوئی ان کو دیکھنے والا، کوئی لینے والا، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں، یہ قیمتی سے قیمتی مال بھی آخرت میں بے وقعت اور بے حیثیت ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ اس بات کو یوں بیان کرنا چاہتا، کیونکہ عربوں کے ماحول کے مطابق گزری، تو عربوں کے ماحول میں اس اونٹنی کو سب سے قیمتی ترین مال سمجھا جاتا تھا۔ اور آج اب مثال کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی قیمتی ترین گاڑی ہو
اور ہر آدمی اس کو للچائی ہوئی نگاہ سے دنیا میں دیکھ رہا ہے، لیکن کل قیامت میں کسی کی نگاہ بھی اس کو نہیں پڑے گی. ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو ایسی فکر لگی ہوئی ہوگی. یہ مال و متاع تو دور کی بات، اپنی بیوی بچوں تک کو بھی وہ جو ہے نا بھول بھال جائے گا. یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، و امہ و ابی، اپنے والدین سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے بھاگنے کی اور چھپنے کی کوشش کرے. یہ وہ منظر ہوگا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یعنی قیمتی سے قیمتی مال بھی سامنے آ جائے تو آدمی کی نگاہ نہیں پڑے گی. اللہ جل شانہ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا رہے کہ جتنا بھی قیمتی سے قیمتی مال انسان دنیا میں جمع کر لے وہ سب دنیا میں ہی رہ کر جانا ہے. صرف ان کی حیثیت صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے. عقل مند آدمی تو وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو جمع کرتا ہے جو آخرت میں قیمتی ہو، آخرت میں جن کی قدر و منزلت ہو، آخرت میں جن کی قدر و قیمت ہو. اور ہم شاید حماقت کی انتہا پر ہے جو صرف انہی چیزوں کو جمع کرنے میں لگے ہوئے جن کی قدر و قیمت بس صرف 60-70 برس کی زندگی کی حد تک ہے، اس کے بعد ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. اسی میں ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، حلال و حرام کی تفریق و تمیز کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولیہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، صرف کس لیے کہ دنیا کی چند دنوں کی مال و متاع اور قیمتی چیزیں ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں اچھا بنگلہ، کار کوٹھی جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے. بس دوسری آیات کے اندر سورہ زلزال کے اندر بھی یہ مضمون آیا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس دن زمین اپنے اندر موجود سارے خزانے اگل کر باہر کر دے گی. زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی معدنیات ہیں، جتنی بھی قیمتی سے قیمتی دھاتیں ہیں، وہ زمین ان سب کو نکال کر باہر کر دے گی. دنیا میں جن کو سب سے قیمتی دھات سمجھا جاتا تھا، کل قیامت میں کوئی آدمی اس کو دیکھے گا بھی نہیں. لوگ حسرت کریں گے، وہ لوگ جو دنیا میں دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے دنیاوی مفادات کی خاطر، کل حسرت کریں گے کہ یہی وہ حقیر سی چیز تھی جس کی خاطر ہم نے ایک دوسرے کا گلا کاٹا، رشتے توڑے، تعلقات منقطع کیے، لوگوں کا حق مارا، ورثاء کا حق دبایا، بہنوں کا حق دبایا، یتیموں کا حق دبایا. یہ وہی حقیر سامان ہے. اس دن کی حسرت کام نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا. آج دنیا میں صاحب حق کو حق دے، کل اللہ جل شانہ ہمیں ہمارا حق دے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب 10 ماہ کی گاون اونٹنی آزاد پھر رہی ہوگی، چھٹی ہوئی ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، صرف اونٹنیاں ہی نہیں بلکہ جو درندے ہیں ان سب کو بھی جمع کر دیا جائے گا. کیا شیر، کیا چیتا، وہ سب اپنی چال کو، اپنی رفتار کو، اپنی بہادری کو سب بھول بھال جائیں گے، ایسے حواس باختہ ہوں گے. جنگل میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو سارے جانور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ اٹھتے ہیں. اس وقت شیر ہرن کے شکار کا سوچتا نہیں ہے، اس وقت جو ہے چیتا نیل گائے کو یا زیبرا کو مارنے کی سوچتا نہیں ہے، شکار کا خیال ہی دماغ سے نکل جاتا ہے. وہ سب بس جان بچانے کی غرض سے بھاگ رہے ہوتے. قیامت کا یہ ہولناک منظر ہوگا، سارے انسان، ساری مخلوقات اور سارے درندے تک اپنی جان بچانے میں لگے ہوئے ہوں گے، کسی کو فکر نہیں ہوگی. شیر اپنی دھاڑ، اپنی بہادری کو بھول جائے گا، چیتا اپنی رفتار کو بھول جائے گا، ہاتھی اپنی چنگار کو بھول جائے گا، سانپ کو اپنی پھنکار تک بھی یاد نہیں رہے گی. اور انسان ہے وہ برہنہ ہوگا لیکن دوسرے کی برہنگی کا اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. ایسی بے ہوشی کی کیفیت، ایسی مدہوشی کا عالم ہوگا، اس کا کبھی خالی ذہن ہو کر آدمی تصور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جس دن وحشی جانوروں کو بھی جمع کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندروں کو دہکا دیا جائے گا. یہ سمندر آگ میں تبدیل ہو کر جہنم کا حصہ بن جائیں گے. بعض احادیث مبارکہ سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، جتنے بڑے بڑے سمندر ہیں یہ سب کل قیامت والے دن آگ میں تبدیل ہو جائیں گے. تو جو اللہ اس کو پانی بنا سکتا ہے وہی اللہ اس کو آگ میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں باہر نہیں ہیں. تو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ،
کل قیامت والے دن سمندروں کو دہکا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور نفوس کو جوڑے جوڑے، نفسوں کو جوڑے جوڑے بنا دیا جائے گا. زُوِّجَ کا معنی آتا ہے ملا دینے کے آتے ہیں. نفوس نفس انسانی مخلوق مراد ہے. اس سے مراد یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کی روح کو اس کے بدن میں ڈال دی جائے گی، ہر آدمی کی روح کو اس کے بدن میں ڈال دی جائے گی، ہر آدمی کو ایک نئی زندگی دے دی جائے گی. یہاں تک کہ وہ لوگ، وہ انسان جو کسی درندے کا شکار ہو گئے، جس کے ٹکڑے کسی پہاڑی میں پڑے ہوئے ہیں، کسی غار میں پڑے ہوئے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، آگ کا ڈھیر بن چکے ہیں، راکھ بن چکے ہیں، اللہ ایسے سارے جسموں کو جمع کرے گا اور ان کے اندر روح کا اعادہ ہوگا، روح کو لوٹایا جائے گا، یوں انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے مختلف کیٹیگریز اور طبقات میں انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. ایک مجرمین کا طبقہ ہوگا، ایک مؤمنین کا طبقہ ہوگا، پھر مؤمنین کے اندر ایک طبقہ ان مقربین کا ہوگا جو اللہ کے مقرب ہوں گے، جن کو اللہ جل شانہ نے خاص قرب سے نوازا ہوگا. اور سورہ واقعہ کے اندر اللہ جل شانہ نے انسانوں کے 3 طبقات کو بیان فرمایا ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کہ قیامت والے دن تم 3 طبقات میں، 3 گروہوں میں بڑھ جاؤ گے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو مقرب لوگوں کا ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اس طبقے کے اندر ہوں گے جن کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہوگا. اور دوسرا طبقہ اصحاب الیمین کا ہوگا، دائیں طرف والوں کا ہوگا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، کامیاب ہونے والوں میں ہوں گے. اور تیسرا طبقہ اصحاب الشمال بائیں طرف والوں کا ہوگا. بائیں طرف والوں سے مراد اہل نار، اہل جہنم مراد ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں بدعملی والی زندگی گزاری. یہ 3 طبقات کل قیامت والے ہوں گے. تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کے جوڑے بنا دیے جائیں گے. مقربین کا ایک الگ جوڑا اور گروہ ہوگا، ایمان والوں کا، عام ایمان والوں کا الگ ہوگا، اور جو فساق و فجار ہوں گے ان کا ایک الگ طبقہ بنا دیا جائے گا. یہ مختلف مقامات کے اندر اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین کے اندر کل مجرمین سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، ایمان والوں سے جدا ہو جاؤ، ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ. مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا، مؤمنین کو الگ کر دیا جائے گا، فساق و فجار الگ ہوں گے، ہر ایک اپنی اپنی قطار میں. کہا جائے گا کہ یہ کامیاب لوگوں کی فہرست ہے، یہ کامیاب لوگوں کی قطار ہے، یہ ناکام لوگوں کی قطار ہے. دنیا کے اندر اگر ہماری ناکامی کا، ہمارے فیل ہونے کا اعلان کر دیا جائے تو ندامت سے ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے. کل قیامت والا دن آپ یاد کریں، اربوں انسانوں کے سامنے ہماری ناکامی کا اعلان ہو رہا ہو، ہمارے فیل ہونے کا اعلان ہو رہا ہو، تو اس وقت ندامت کا کیا عالم ہوگا، شرمندگی کا کیا عالم ہوگا. انسان کے لیے وہ وقت ڈوب مرنے کا ہوگا، لیکن مرنا بھی چاہے گا تو موت نہیں نصیب ہوگی. اور خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ اپنے دائیں طرف رکھے گا، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ہمارے پاس ہونے کا، کامیاب ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہوگا. خوشی کا کیا عالم ہوگا، خوشی کا کیا عالم ہوگا. قرآن کریم اس کا منظر پیش کرتا ہے. ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، سب کو اعلان کرتا پھرے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا رزلٹ دیکھ لو، اللہ نے مجھے پاس کر دیا، مجھے کامیاب کر دیا. اور حقیقی کامیابی یاد رکھیے گا کہ وہی ہے جو وہاں کامیاب ہوا، بس وہ کامیاب ہوا. دنیا کی ہم وقتی طور پر ناکامی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وقتی طور پہ کامیابی اور خوشی پر ہمیں کتنی خوشی ہوتی. والدین جو اولاد کے پاس ہونے پر کتنا خوش ہوتے ہیں، کل والدین کو ذرا سوچنا چاہیے کل کو اگر یہی اولاد اصل امتحان میں ناکام ہوتی ہے تو شاید کس قدر ہمیں حسرت اور ندامت ہوگی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا کی عارضی کامیابیوں پر اکتفا نہ کریں کہ بچے نے بڑی اعلیٰ نمبرات سے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، بڑی اونچی ڈگری حاصل کر لی، بڑا عہدہ منصب اس کو مل گیا. یہ دنیا کی عارضی کامیابیوں پر نہ اترائے اور نہ ہی اس پر اکتفا کرے.
آخرت کی اصل کامیابی کی فکر کریں کہ اس کے لیے ہم نے ان کو کتنا تیار کیا. اس کی تیاری کروا رہے نہیں کروا رہے, اس کی فکر کر رہے نہیں کر رہے, اس کے لیے ہم دنیا کے امتحانات میں کامیابیوں کے لیے ہزاروں خرچ کر رہے, ٹیوشنوں پر ٹیوشنیں پڑھا رہے, اسکولوں کی بھاری بھرکم فیسیں ہم برداشت کر رہے ہیں آخرت کی تیاری. ایک دن اگر بچہ ناغہ کرتا ہے تو ہمارے زبانوں پر کیا بول ہوتے ہیں, میں اتنی فیسیں تمہاری بھر رہا ہوں, تم چھٹیاں کر رہے ہو, اتنا میں خرچہ کر رہا ہوں, تم چھٹیاں کر رہے ہو, ٹیوشن نہیں جاتے. کس قدر ناراضگی کا ہم اظہار کر رہے ہوتے. لیکن جب آخرت کی وہ تیاری نہ کرے, نماز نہ پڑھے, مسجد میں نہ جائے, بچے جو ہے پردہ نہ کرے, ہمیں اتنی قسم کے جرم کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں کس طرح ان کی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. جس طرح دنیاوی امتحانات کی ہم فکر کر رہے ہیں, اس کی فکر ہمارے دل, دماغ اور حواس پر سوار ہو رہی ہے. آخرت کی اس سے کہیں زیادہ فکر کی ضرورت ہے. اور آخرت میں دنیا کی ہو سکتا ہے کامیابی ناکامی کا آپ سے کوئی نہ پوچھے. اگر بچے فیل ہو گئے تو زیادہ کچھ وقتی شرمندگی ہے, لیکن آپ سے باس پوچھ کوئی نہیں کر سکے گا. لیکن آخرت کی اگر ناکامی اولاد کی ہوئی, والدین سے باس پرس ہوگی. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو تم میں سے ہر آدمی نگران ہے, اور ہر ایک سے ماتحتوں کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی آخرت کی امتحان کی کتنی تیاری کروائی. اور ایسا عجیب و غریب یہ امتحان ہے, دنیا کے امتحانات کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سوالات کیا آئیں گے. اللہ نے آخرت کے امتحانات کے سوالات پہلے سے ہی بتا دیے. وہ یہ سوال ہوں گے, نمازوں کی پابندی کی نہیں کی, روزے زکوٰۃ کا اہتمام کیا نہیں کیا, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا نہیں کیا, اللہ اس کے رسول کی کتنی اطاعت کی سوالات ہیں. سوالات ہمارے سامنے, جوابات ہمارے اختیار اور بس میں ہیں. بس اب ہمیں کرنے کا کام یہ ہے کہ کتنا ہم اس کی تیاری کرتے, کتنا اس کا اہتمام کرتے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, ہر قسم کے طبقات کو الگ الگ کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, زندہ درگور کی ہوئی بچی سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ کس سبب سے تمہیں قتل کیا گیا. یہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی کہ بچی بیٹی اگر گھر میں پیدا ہو جاتی, اس بیٹی کی ولادت کو عیب سمجھا جاتا تھا. اور بہت سے شقی القلب بدبخت ایسے بھی تھے جو بچیوں کو ہی زندہ درگور کر دیتے, دفنا دیتے. اور کچھ ایسے بھی تھے جو شرم اور عار کی وجہ سے گھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیتے, گھر میں ہی داخل نہیں ہوتے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. اور اس کو عار سمجھنے کی بنیادی طور پر دو وجہ تھی. ایک وجہ تو یہی کہ بھئی اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے, اس کے اخراجات اور خرچے کیسے پورے ہوں گے. پہلے ہی گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے, اس کو ہم کہاں سے چلائیں گے. جیسا کہ آج ہمارے ذہنوں میں بھی یہی سوچ بیٹھی ہوئی, بچے زیادہ ہوں گے تو اخراجات کہاں سے پورے کریں گے, ان کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی. اللہ کے رزق دینے والی ذات اللہ کی, دنیا میں آنے والا کوئی بھی ذی روح اپنے حصے کا رزق خود لے کر آتا ہے. اللہ غیب کے خزانوں سے ایسا بندوبست فرما دیتے ہیں کہ اس کا بھی وسیلہ اور ذریعہ بن جاتا ہے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو رزق لینے والے؟ رازق تو اللہ کی ذات, رزق دینے والی ذات اللہ کی. لہٰذا صرف اس بنیاد پر اولاد کو جو ہے نا قتل کر دینا, یہ اس بنیاد پر جو ہے پیٹ کے اندر ضائع کر دینا کہ بھائی ان کو کھلائیں گے کہاں سے, ان کو پلائیں گے, ان کی ضروریات کا بندوبست کہاں سے کریں گے, یہ بھی قتل کے زمرے میں داخل ہے جو زمانہ جاہلیت میں چلا کرتا تھا. آج پڑھے لکھا معاشرہ جو خود کو پڑھا لکھا کہتا ہے, اس کے اندر بھی تقریباً یہی رواج. اور اللہ بچائے ان الٹرا ساؤنڈوں نے تو اور زیادہ ماحول خراب کر دیا. پیشگی پتہ چل جاتا ہے ایک آدھ مہینے میں کہ بھائی بچہ ہے, بچی ہے. انجنت ایسے واقعات ہیں, بتلا دیا گیا بیٹی ہے تو ضائع کروا دیا جاتا ہے. پڑوسی ملک کے بارے میں رپورٹ سنی کہ سب سے زیادہ اموات پیٹ کے اندر بچیوں ہی کی ہو جاتی. پتہ چل گیا کہ بیٹی ہے, الٹرا ساؤنڈ سے اسی وقت وہی قتل کر دیا. یہ قتل کے زمرے میں داخل ہے. 3 سے 4 مہینے کے درمیان روح پڑ جاتی ہے, اس کے بعد ضائع کر دینا, ختم کرنا, یہ بھی قتل کے زمرے میں داخل ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر رائج تھی, آج بھی. لیکن وہ رزق دینے والی ذات اللہ کی, صرف اس وجہ سے اس کی اجازت قطعاً نہیں.
بعض بزرگوں نے ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو کسی کا ملازم تھا. ایک دفعہ مالک نے تنخواہ بڑھا کر دے دی، تنخواہ زیادہ دے دی کہ بھائی یہ عرصے سے کام کر رہا ہے، چلو آج اس کی آمدنی بڑھا دے، تنخواہ بڑھا دے. ملازم چپکے سے لیا اور لے کر چلتا بنا، نہ کوئی شکریہ نہ کوئی جزاک اللہ، کچھ بھی نہیں. تو مالک کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو تعاون کر رہا ہوں، تنخواہ بڑھا کر دیا ہے، اس نے نہ جزاک اللہ کہا نہ شکریہ کہا نہ میرا احسان من ہوا، کچھ نہیں ہوا. جب اگلا مہینہ ہوا تو جو اضافہ کیا تھا وہ کاٹ دیا، ختم کر دیا اور پرانی والی تنخواہ دے دی. وہ ملازم دوبارہ لے کر چلتا بنا، نہ اعتراض کیا نہ شکوہ کیا کہ بھائی تو آپ نے زیادہ دیا تھا اب کم دیا. تو مالک تو ویسے ہی غصے میں تھا، اس کو بلا کر پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا، جب بڑھا کر دیا تو تم نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، جب کم کیا تو تم نے ناراضگی ظاہر نہیں کی، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جس وقت آپ نے بڑھایا تھا تو میرے گھر میں ولادت ہوئی تھی، بچے کی آمد ہوئی تھی، تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے جب بچہ دیا ہے تو اس کا رزق بھی اللہ نے بھیج دیا، تو میں اللہ کے احسان مند ہوا. اور اگلے مہینے جب آپ نے تنخواہ کم کر دی تو میرے گھر میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں نے یقین کر لیا کہ جس کا حصہ تھا وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا. تو آپ کا میں کیوں احسان مند ہوں یا آپ کے سر پہ کیوں شکوے شکایت کروں؟ جس کا حصہ تھا تو وہ آ گیا، جو چلا گیا تو اپنا حصہ رزق کا لے کر چلتا ہوا نا. تو یہ ہر نفس آنے والا اپنا حصہ لے کر آتا ہے، ہم بندوبست نہیں کرتے. تو رزق اللہ کی ذات ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور قتل کرنے کا، زندہ درگور کرنے کا دوسرا سبب عار ہوا کرتا تھا، شرمندگی سمجھتے تھے بیٹیوں کو کہ بیٹیاں تو پرائی ہیں، پالیں گے پوسیں گے ہم، تعلیم و تربیت ہم دیں گے، خرچہ ہم کریں گے، پھر پرائے گھر کی ہو جائے گی، دوسرے گھر میں چلی جائے گی اور سارا جو ہے ہماری جائیداد میں بھی حصہ لے جائے گی. آج بھی بہت سے خاندانوں میں یہ سوچ موجود ہے، بہت سے خاندانوں میں یہ سوچ موجود ہے کہ لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں، پرائے گھر کی ہوتی ہیں. حالانکہ ایک ایک بچی کی تربیت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کا وعدہ ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، جس کے گھر میں 3 بچیاں ہوں اور ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے اچھی جگہ نکاح کرائے، کل قیامت والے دن میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے 2 انگلیوں کے ذرا. پھر پوچھا کہ 2 بچیاں ہوں، کہا 2 بچیوں پر بھی یہ فضیلت. پھر پوچھا کسی نے 1 بیٹی کی تربیت کرے، کہا 1 بیٹی کے لیے بھی یہ فضیلت. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بچیوں کی تربیت پر فضیلت دی. لیکن اتنا ہی ہمارے معاشرے کے اندر اس کو معیوب سمجھا جاتا. انگنت واقعات آپ نے اخبارات میں ہی پڑھے ہوں گے، بیٹیاں ہونے کی وجہ سے اس عورت کو قتل کر دیا گیا، بچوں تک کو بھی مار دیے گئے. تو قریب ہی کے اندر پنجاب کے کسی علاقے کا ایسا واقعہ ہم نے پڑھا. قرآن کریم جو اس زمانے کے لوگ تھے ان کا منظر بیان کرتا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بتلایا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو شرم کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور وہ اندر ہی اندر جو ہے نا غم کی وجہ سے گھل رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی حالت ہو جاتی. یہ توارا وہ قوم سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہی گھر میں بیٹی ہوئی. اللہ کی ذات دینے والی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. ان کو تو دیکھیں جن کی کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بیٹا ہو بیٹی ہو، اس کو ختم کرنا یہ اس سوچ کی وجہ سے کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے، یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے. اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت والے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم پر یہ ظلم کیوں ہوا. مقصد یہاں پر اس آیت کے اندر یہ بتلانا ہے کہ ہر مظلوم کو پورا بدلہ دیا جائے گا. ظالم نے ظلم کیا، اس سے بدلہ لیا جائے گا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی نقد دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کی پکڑ اور باز پرس فرمائیں گے. تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ بنیادی طور پر زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بیان کیا، لیکن مقصد سارے ظالم اس کے اندر داخل ہیں، سارے مظلوم داخل ہیں. ہر مظلوم کو جو اس پر ظلم ہوا ہے پورا بدلہ دیا جائے گا.
موعودہ یعنی زندہ درگور کی ہوئی بچی کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ظلم تو کوئی اجنبی کر رہا ہوتا ہے، جیسے آج اہل فلسطین پر کافر اسرائیل مظالم ڈھا رہے ہیں، لیکن یہ موعودہ زندہ درگور کی بچی پر ظلم ڈھانے والا کوئی اور نہیں، اس کا شفیق باپ ہوتا ہے، جس کو دنیا جو ہے کہتی ہے کہ تو باپ کے دل میں تو بڑی شفقتیں ہوتی ہیں، بیٹیاں تو باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہیں، بیٹیاں تو گھر آنگن کے جو چراغ ہوتی ہے، اس قسم کی باتیں کر رہی ہوتی، تو موعودہ پر ظلم ڈھانے والا چونکہ والد ہی ہوتا ہے اور والد کی شفقتیں ویسے ہی زیادہ ہیں، اس کے باوجود یہ ظلم ڈھا رہا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ موعودہ یعنی زندہ درگور کی بھی بچی کو بیان کیا کہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس وجہ سے تجھے مارا گیا، کیا جرم تھا تمہارا، اس جرم کا جواب دو، جو پیٹ میں ضائع کر دی گئی، قصداً ختم کر دیا گیا، وہ بھی اپنے ماؤں باپوں کا گریبان پکڑ کر سوال کریں گے کہ ہمارا کیا جرم تھا، ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمیں جو ہے یوں ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ میں نے عرض کر دیا تو یہ بھی قتل کے زمرے میں داخل ہے، اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، یا بچے پہلے ہی بہت ہو چکے ہیں، 2 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اس سوچ کی وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے یہ قتل کے زمرے میں داخل ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور آسمان کی کھال کو ادھیڑ دیا جائے گا۔ کشفت کا معنی آتا ہے کھال ادھیڑ دینا، مراد یہ کہ چاند سورج ستارے سیارے جو آسمان کے لیے کھال کی مانند ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا تو آسمان کی ایک طرف سے کھال ادھڑ جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جہنم کو دہکایا جائے گا، جنت کو وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ اس وقت ہر آدمی جان لے گا جو اس نے آگے پیش کر دیا اپنی آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، جتنی ہم دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، اس سے کہیں زیادہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، جبکہ ہماری دنیا کے لیے تیاریاں بھرپور ہیں اور آخرت کے لیے اللہ معاف کرے تیاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے بڑھ کر حماقت، اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں، اور جہاں چند مہینوں چند سالوں کے لیے رہنا ہے، چند روز کی زندگی ہے، وہاں ہم دن رات کھپا رہے ہوتے ہیں اس کو بنانے اور سنوارنے میں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔